بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے انتہائی دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں. مصائب اور مشکلات کے طوفان بلا خیز میں گھرے ہوئے ہیں. آلام و مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے. ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار و روایات کو مٹانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں. غرض یہ کہ پورے ملک میں مدارس پر زبردست الغاء ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس عربیہ کے خلاف عرضہ سرائی نہ کرتا ہو. کبھی اداروں کو قومی اداروں سے منحرف بتایا جاتا ہے تو کبھی انہیں رجعت پسندی کا تانا دیا جاتا ہے. غرض یہ کہ مدارس کے خلاف باطل طاقتیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہے اور فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہے. تعصب سینوں سے نکل کر شارع عام پر آ چکا ہے اور RSS نے پورے ملک میں تعصب اور عناد کا جال بچھا دیا ہے اور اس ہندو ناپاک نے پورے ماحول میں نفرت و عداوت کا بیج بو دیا ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ آج ان مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے. یہ مدارس دین کے یہ قلعے، ان پر دہشت گردی کا الزام. افسوس سر افسوس، یہ مدارس تو اس قابل تھے، انہیں سینوں سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پہ بٹھایا جاتا، انہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا اور ہر ممکن انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی کوشش کی جاتی. کیونکہ میرے دوستو، یہی وہ مدارس ہے کہ جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء اکرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا. انہی مدارس کی وجہ سے اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا. انہی مراکز دینیہ کے جانباز سپاہیوں کی جد و جہد کے بعد بازندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا. انہی خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل ناپاک انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی. لیکن دوستو، آج انہی مدارس کو مسمار کرنے کی کوشش چل رہی ہے. لیکن دوستو، آج ہم پوری دنیا کی تعصب پرست طاقتوں کو چیلنج کرتے ہوئے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں کوئی استاد بیٹھتا ہے، وہ کوئی انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ، وہی مدرسہ بن جایا کرتا ہے. ارے مدرسہ ہمارا نظریہ ہے، مدرسہ ہماری جان ہے، مدرسہ ہماری روح ہے، مدرسہ ہمارا ایمان ہے. رب کعبہ کی قسم، ان کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، ان سے ٹکرانے والے پاس پاس ہو جائیں گے. لیکن دوستو، مجھے کہنے دیجئے، حقیقت بیانی کا موقع بھی دیجئے، کیونکہ حقیقت تو تلخ ہوتی ہی ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ اظہار حقیقت میں تاخیر جرم ہے. سوال یہ ہے کہ آج ہمیں یہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ سرپسندوں کو مدارس کے خلاف زہر افشانی کا موقع کیسے ملا؟ من مراکز دینیہ کو بنیاد پرستی کا تانا دینے کی ہمت ان میں کہاں سے آئی کہ ان میں ہمارا قصور نہیں ہے اور
یقین ہے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اپنی اس عقل کو کام میں لاؤ، کیونکہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی روح ہمیں آواز لگا رہی ہے، حضرت شیخ الہند کا جگر ہمیں صدائیں دے رہا ہے، حضرت مدنی علیہ الرحمہ کا کلیجہ ہمیں آواز لگا رہا ہے، اور جملہ اکابر کی شہادت ہمیں للکار رہی ہے، اور حضرات علماء کے سینے ہم سے چیخ چیخ کر یوں کہہ رہے ہیں، او مسلمانوں، اگر اس ملک میں مدارس قائم ہے تو ہمارا وجود قائم ہے، اگر یہ مدارس باقی ہے تو مسلمانوں کا تشخص اور امتیاز باقی ہے، اگر یہ دینی ادارے زندہ ہے تو اسلام کا چراغ روشن ہے، اگر یہ دینی مراکز محفوظ ہے تو مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے، اس لیے اے مسلمانوں مدارس کی اہمیت کو سمجھو اور مراکز دینیہ کی حفاظت کو محفوظ کرو، اس لیے کہ یہ بھی یاد رکھیے مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو اندرونی طور سے تیار کر لیا اور اپنے نوجوانان اسلام کے دلوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر دیا اور اپنے نوجوانان اسلام کے دلوں میں ایمان کو پیدا کر دیا تو انشاءاللہ